قرآن وہ کتاب ہے جس میں بے معنی یا بے مطلب کوئی چیز نہیں۔ یہ دنیا پر موجود وہ واحد کتاب ہے جو ان باتوں کا خلاصہ کر چکی جو آج سائنس اور بڑے بڑے نامور سائنسدان اپنی پوری زندگی صرف کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایسی کتاب جو قیامت تک کے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ذکر ایک خاص ذکر ہے جو شاید موجودہ وقت میں رہنے والے سمجھ نہ رہے ہوں یا سوال کریں، مگر وقتاً فوقتاً تمام باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں، اور قیامت کے حساب و کتاب کا دن جس کا بار بار ذکر آتا ہے وہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ مکڑی وہ کیڑا مکوڑا ہے جو دوسرے کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتا ہے۔ چند باتیں زیر غور کر لیں کہ سائنس تجزیے کے بعد جان چکی ہے کہ مکڑا گھر نہیں بنا سکتا، اس کے پاس جال بنانے کی قابلیت نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مکڑی ہی گھر بنانے کے لائق ہوتی ہے۔ یہ فرق قدرت نے خود بخود تو یقیناً طے نہیں کیا، کوئی ہے جو فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سے جانور کس طرح اپنا رزق تلاش کریں گے یا کن کن باتوں کی انہیں اجازت ہوگی۔ جب یہ بات سمجھ آ جائے کہ کوئی پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے تو یقیناً صرف وہی بتا سکتا ہے کہ مکڑوں کی دنیا میں صرف مونس کو ہی جال بنانے کی اجازت ہے۔ قرآن کمزور گھر کا ذکر کرتے ہوئے لفظ مکڑی کو استعمال میں لا کر اس بات پر مہر لگا دیتا ہے کہ مکڑی کو اجازت ہے جال بننے کی، صرف اسی کو یہ صلاحیت میسر ہے کہ وہ جال بنائے۔ یہ بات اس وقت بتائی گئی جب سائنس موجود نہیں تھی اور نہ ہی کوئی شخص موجود تھا جو اس بات کو پہلے سے جانتا تھا، یعنی کسی طرح کی شک کی گنجائش تاریخی لحاظ سے بھی ناممکن ہے۔ کمزور گھر کا بھی ذکر لازماً اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس سے کمزور گھر کسی کا نہیں ہوگا۔ اگر جائزہ لیں کہ جال میں رہنے کے کیا نقصانات ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک انگلی کی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، ہوا میں مسلسل ہلچل میں رہتا ہے، سردی میں سردی سے نہیں بچاتا اور گرمی میں گرمی سے۔ اگر کوئی مکڑی کا شکار کرنا چاہے تو مکڑی اپنے گھر میں بآسانی دیکھی جا سکتی ہے، یعنی اگر ان نقصانات سے بچنا ہو تو کہیں اور پناہ لینی پڑتی ہے۔ گھر کو حفاظتی جگہ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، مگر مکڑی کا جال شکار کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد فریب پر ہوتی ہے کیونکہ یہ آسانی سے نظر نہیں آتا۔ ساتھ ہی ساتھ مکڑی افزائشی عمل کے بعد مکڑے کو بھی کھا جاتی ہے اگر وہ بھاگنے میں خوش قسمت نہ ہو تو۔ اسی طرح مکڑی کے بچے بھی انڈوں سے باہر آنے کے بعد مکڑی کو کھا جاتے ہیں، اور یہ سب نقصانات جو بہت کم ہی کسی اور گھر میں دیکھنے کو ملتے ہیں اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مکڑی کا گھر ظاہری اور بنیادی لحاظ سے کمزور ہے۔ قرآن میں نشانیاں بھری پڑی ہیں، اور یہ نشانیاں خاص ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کتاب کے بارے میں زیادہ جانتے ہوں تاکہ کسی کے گمراہ کرنے سے بھٹک نہ سکیں، بلکہ دوسروں کے ایمان کی بھی حفاظت کریں اور اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کا سبب بنیں۔ چونکہ عموماً ہمارے پاس قرآن کی مکمل تفسیر پڑھنے اور سننے کا وقت میسر نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کے سامنے صرف اس آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ اوپر جتنی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب شرک میں مبتلا تھی، اور اپنے معبودوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے حامی و مددگار اور سرپرست یعنی گارڈین ہیں، ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی پوجا پاٹ کر کے اور انہیں نظر و نیاز دے کر جب ہم ان کی سرپرستی حاصل کر لیں گے تو یہ ہمارے کام بنائیں گے اور ہم کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن جیسا کہ اوپر کے تاریخی واقعات میں دکھایا گیا ہے، ان کے یہ تمام عقائد و اوہام اس وقت بالکل بے بنیاد ثابت ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بربادی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس وقت کوئی دیوتا، کوئی اوتار، کوئی ولی، کوئی روح اور کوئی جن یا فرشتہ جسے وہ پوچھتے تھے ان کی مدد کو نہ آیا، اور اپنی باطن توقعات کی ناکامی پر کف افسوس بلتے ہوئے وہ سب پیوند خاک ہو گئے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مشرکین کو متنبہ کر رہا ہے کہ کائنات کے حقیقی مالک و فرمانروا کو چھوڑ کر بالکل بے اختیار بندوں اور سراسر خیالی معبودوں کے اعتبار پر جو توقعات کا گھرولہ تم نے بنا رکھا ہے اس کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا ایک انگلی کی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح تمہاری توقعات کا یہ گھرولہ بھی خدا کی تدبیر سے پہلا تصادم ہوتے ہی پاش پاش ہو کر رہ جائے گا۔ یہ محض جہالت کا کرشمہ ہے کہ تم اوہام کے چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ حقیقت کا کچھ بھی علم تمہیں ہوتا تو تم ان بے بنیاد سہاروں پر اپنا نظام حیات کبھی تعمیر نہ کرتے۔
حقیقت بس یہ ہے کہ اختیارات کا مالک اس کائنات میں ایک رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اسی کا سہارا وہ سہارا ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ البقرہ آیت 256۔ یعنی جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خوب ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں، اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔